اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ العظمی مرزا شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ 13ویں اور 14ویں صدی ہجری کے معروف شیعہ عالم، فقیہ، مجاہد، مرجع تقلید اور رہبر آیت اللہ العظمی مرزا محمد حسن حسینی شیرازی رحمت اللہ علیہ 15 جمادی الاول سن 1230 ہجری کو شیراز میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد جناب میرزا محمود اہل علم اور ایک ماہر کاتب تھے۔ میرزا شیرازی رحمت اللہ علیہ کم سنی ہی میں سائے پدری سے محروم ہو گئے تو آپ کے ماموں جناب میرزا حسین موسوی المعروف بمجدد الاشرف نے آپ کی کفالت فرمائی۔ مرزا شیرازی 4 برس کی عمر میں تعلیم کا آغاز کیا، 2 برس میں قرآن کریم کی تلاوت اور فارسی ادب سیکھا، 6 برس کی عمر میں عربی ادب، نحو و صرف کی تعلیم کا آغاز کیا اور 2 برس میں ابتدائی تعلیم مکمل کر لی۔ معروف خطیب اور واعظ میرزا ابراہیم شیرازی سے آیات و روایات، موعظہ و خطابت کی ایسی تعلیم حاصل کی کہ 8 برس کی عمر میں استاد کے حکم سے ایک دن نماز ظہر کے بعد مسجد وکیل شیراز کے منبر پر تشریف لے گئے اور کتاب ابواب الجنان سے کچھ مطالب اپنے حافظے سے بیان کی۔ جناب مجدد الاشرف کے دلی تمنا تھی کہ ان کا بھانجا ایک ماہر خطیب اور واعظ بنے، لہذا انہوں نے ایک نامور واعظ کی سرپرستی میں دیا، اور آپ کو اللہ نے حافظے کی دولت سے ایسا مالا مال کیا تھا کہ ابواب الجنان کے سخت سے سخت مطالب اگر 2 بار پڑھتے تو انہیں یاد ہو جاتا۔ مہربان ماموں کی وفات کے بعد مرزا شیرازی رحمت اللہ علیہ اصفہان تشریف لے گئے اور مدرسہ صدر میں داخلہ لیا، جہاں جناب شیخ محمد تقی ایوانکی کے درس میں شرکت کی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو جناب میر سید حسین مدرس بید آبادی کے درس میں شریک ہوئے۔ 15 برس کی عمر میں کتاب شرح لمع کی تدریس فرمائی اور 20 برس سے کم عمر میں درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے۔ یہاں یہ نکتہ بھی قابل ہے غور ہے کہ چونکہ آپ کے والد شیراز کے ایک نامور عالم و مبلغ تھے، لہذا نوجوانی میں ہی آپ کو وہ تمام مناصب و مراتب ملے جس پر وہ فائز تھے، لیکن آپ نے ان پر اکتفا نہیں کی، بلکہ بلندی کے سفر کو جاری رکھتے ہوئے ان تمام مناصب کو خیر آباد کہا اور 1259 ہجری میں کربلائے معلی تشریف لے گئے اور وہاں آیت اللہ العظمی محمد حسن نجفی صاحب جواہر، آیت اللہ العظمی حسن کاشف الغطاء فرزند آیت اللہ العظمی جعفر کاشف الغطاء، آیت اللہ العظمی شیخ مشکور حوالائی اور آیت اللہ العظمی سید ابراہیم قزوینی سے کسب فیض کیا۔ آیت اللہ العظمی مرزا شیرازی کا ارادہ تھا کہ نجف اشرف میں حضرت امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کی زیارت کر کے وطن واپس چلے جائیں، لیکن جب نجف اشرف پہنچے تو آیت اللہ العظمی شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ کی علمی مرتبے سے واقف ہوئے تو ان کے درس میں شریک ہو گئے اور پوری زندگی نجف اشرف پہ بسر کرنے کا ارادہ کر لیا۔ آپ شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں تھے کہ استاد نے اپنی کتاب فرائض الاصول کی تصحیح کی ذمہ داری آپ کے سپرد کی، جسے آپ نے بحسن خوبی انجام دیا۔ شیخ انصاری باہرا فرماتے تھے کہ میں صرف 3 لوگوں کے لیے درس کہتا ہوں، مرزا شیرازی، مرزا حبیب اللہ رشتی اور حسن نجم آبادی۔ مرزا شیرازی استاد کی مجلس درس میں بہت آہستہ کلام کرتے تھے۔ جب وہ کلام کرتے تو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوسرے شاگردوں کو یہ کہتے ہوئے خاموش رہنے کا حکم دیتے کہ مرزا شیرازی کا کلام کر رہے ہیں۔ سن 1281 ہجری میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے رحلت فرمائی۔ آپ کے نزدیکی شاگردوں آیت اللہ العظمی مرزا حسن اشتیانی، آیت اللہ العظمی حسن نجم آبادی، آیت اللہ العظمی مرزا عبد الرحیم نہاوندی اور آیت اللہ العظمی مرزا حبیب اللہ رشتی نے جدید مرجع تقلید کے انتخاب کے لیے مشورہ کیا تو آیت اللہ العظمی مرزا حسن اشتیانی رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا شیرازی کے مرجعیت کو تجویز پیش کی کہ جسے سب نے قبول کیا۔ مرزا شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مخالفت کی، لیکن جو علماء نے بہت اصرار کیا تو قبول فرمایا۔ سن 1287 ہجری میں آیت اللہ العظمی مرزا محمد حسن حسینی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ مکہ مکرمہ میں موسیٰ بغدادی کے گھر میں قیام فرمایا۔ جب مکہ کے حاکم شریف عبداللہ حسنی کو آپ کے آنے کی اطلاع ہوئی تو اس نے چاہا کہ آپ اس کے یہاں تشریف لے جائیں، لیکن آپ نے اس کی خواہش قبول نہیں کی اور فرمایا
جب دیکھو کہ علماء حکام کے یہاں ہیں تو وہ بدترین علماء ہیں اور وہ بدترین حکام ہیں، جب حکام کو علماء کے یہاں پاؤ تو وہ بہترین علماء ہیں اور وہ بہترین حکام ہیں۔ حاکم مکہ شریف حسنی خود آپ سے ملنے آیا۔ آیت اللہ العظمہ مرزا محمد حسن حسینی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا ارادہ تھا کہ مدینہ منورہ میں مستقل سکونت اختیار کر لیں، لیکن ممکن نہ ہو سکا تو آپ مشہد مقدس کا ارادہ کیا، لیکن وہاں بھی جانا ممکن نہ ہو سکا تو ماہ شعبان 1290 ہجری میں آپ سامرہ تشریف لے گئے۔ سامرہ میں آپ کی سکونت کے سبب بہت سے علماء طلاب بھی سامرہ پہنچ گئے اور وہاں حوض علمیہ قائم ہو گیا۔ مرزا شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کو مرجعیت مطلق حاصل تھی۔ آپ کے حوض علمیہ کو ترقی کے ہمکنار کیا۔ آپ کے شاگردوں کی طویل فہرست ہے، جن میں آیت اللہ العظمہ سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، آیت اللہ العظمہ آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، آیت اللہ العظمہ شیخ فضل اللہ نوری، آیت اللہ العظمہ سید اسد اللہ اصفہانی، آیت اللہ العظمہ سید اسماعیل صدر، آیت اللہ العظمہ میرزا محمد تقی شیرازی، آیت اللہ العظمہ مرزا حسین نوری، آیت اللہ العظمہ آقا رضا حمدانی، آیت اللہ العظمہ ملا فتح اللہ سلطان آبادی، اور آیت اللہ العظمہ سید محمد اصفہانی سر فہرست ہیں۔ آیت اللہ العظمہ مرزا محمد حسن حسینی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں میں سے بعض کو دینی، سیاسی اور قومی مسائل کے حل کے لیے انتخاب کیا، اور یہی شاگرد آپ کی مختلف تحریکیں جیسے تمباکو کی حرمت، افغانی شیعوں پر حملہ روکنے میں کام آئے۔ آیت اللہ العظمہ مرزا محمد حسن حسینی شیرازی کے سامرہ میں مستقل سکونت کے سبب جہاں حوض علمیہ آباد ہوا، وہیں اس شہر میں امن و امان قائم ہوا۔ آپ نے زوار اور عوام کے لیے حمام تعمیر کرائے، گھڑی لگوائی اور بہت سے تعمیری اور فلاحی امور انجام دیے۔ نیز آپ کے حسن و اخلاق اور مجاہدت نفس سے بھی سبھی لوگ متاثر تھے۔ مرزا شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام و انسانیت کی فلاح و بہبود کے خاطر بہت سے اہم اقدامات کیے اور تحریکیں چلائی، جن میں سے کچھ زیادہ مشہور ہیں۔ آیت اللہ العظمہ مرزا محمد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے سامرہ میں اپنے قیام کے دوران دشمن کی سازش کو ناکام کیا اور شیعہ اور سنیوں کے درمیان جو اختلاف ایجاد کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اسے اپنی حکمت عملی سے شکست دی اور اس راہ میں اپنا مال، عزت و آبرو، حتی اولاد کی قربانی پیش کی۔ اسی طرح جب قاجار حاکم ناصر الدین شاہ نجف اشرف پہنچا تو آپ نے اس سے ماضی کے رائج رسم کے برخلاف حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے میں ملاقات کی۔ افغانستان میں شیعوں کے قتل عام کو روکنے میں بنیادی کردار ادا کیا، اور سب سے اہم تحریک جس سے آپ بہت زیادہ مشہور ہوئے وہ تاریخی فتویٰ تھا جب ناصر الدین شاہ نے یورپ میں ایسا معاہدہ کیا جس سے عالم اسلام کو عموماً اور ملت ایران کو خصوصی نقصان ہونے والا تھا اور تمام علماء پریشان تھے، تو آپ نے تاریخی فتویٰ دیا کہ تمباکو اور توتون کا استعمال امام زمانہ سے جنگ کے مترادف ہے، جس کا اثر یہ ہوا کہ بادشاہ کے قصر میں بھی تمام حقے پھینک دیے گئے، اور جب بادشاہ نے اپنی زوجہ سے سوال کیا کہ کس کے حکم پر تمباکو کے استعمال کو حرام سمجھا، تو زوجہ نے کہا کہ جس نے ہمیں آپ پر حلال کیا۔ ناصر الدین شاہ نے مجبور ہو کر یورپ سے معاہدہ ختم کر دیا، جس سے عالم اسلام کو فتح مبین نصیب ہوئی۔ لیکن جب آپ کو اس کامیابی کی خبر دی گئی تو آپ نے گریہ فرمایا۔ جب آپ سے گریہ کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اب تک دشمن کو ہماری طاقت کا پتہ نہیں تھا، لیکن اب اسے پتہ چل گیا ہے، لہٰذا وہ اس کے لیے کام کرے۔ آخر 24 شعبان سن 1312 ہجری کو یہ آفتاب علم و عمل سامرہ میں غروب ہو گیا۔ غسل و کفن کے بعد امامین عسکریین علیہ السلام کے روضے کا طواف کرایا گیا اور جنازہ حزب وسیعت نجف کی جانب روانہ ہو گیا۔ جس بستی سے جنازہ گزرتا وہاں کو بلا تفریق مذہب و ملت لوگ اشبار آنکھوں سے استقبال کرتے، نوحہ پڑھتے۔ کربلا معلی میں حضرت امام حسین اور باب الحسین حضرت عباس علیہ السلام کے روضے کا طواف کرایا گیا۔ اسی طرح نجف میں امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے روضے کا طواف کرا کر جنازہ دفن کر دیا گیا۔ وفات کے بعد 1 برس تک عالم اسلام میں مختلف مقامات پر تعزیتی جلسے اور مجالس ترحیم منعقد ہوئیں۔ خدا ہمارے تمام گزشتہ علماء کی مغفرت فرمائے، ہمارے مراجع کو طول عمر عطا فرمائے، اور اس غیبت کی سیاہ رات کو جلد صبح ظہور میں تبدیل کرے اور ہمیں اپنے امام کے عوان و انصار میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔